ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی، لیکن چونکہ ان کی وہ علمی اصطلاحات نہیں استعمال کرتے زیادہ، تو میں اس کو اور انداز سے بیان کرتا ہوں جو ہم طلبہ کو بتاتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم مجھ سے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایپلیکیشن تو 360 ہے نا 360، اس کے بارے میں نے کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے. ہیلو، مجھے یاد دلانا، رہ نہ جائے کہیں. اس کے بارے میں غلط فہمی لوگ میری طرف منسوب کر رہے ہیں، میری وجہ سے غلط فہمی پھیل رہی ہے، وہ میں ذرا اس کو ڈیفائن کروں گا. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے، محدث تھے نا، ان کا مسلک یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور بولو گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بول لو نا بڑھتا ہے. آپ جب بھی امام ابو حنیفہ کا قول پہلی نظر میں دیکھیں گے نا، پہلی نظر میں آپ کو ایسا لگے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی چیز سے ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکا ہوا ہے. ان کو لگا کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا یا وہ قرآن حدیث کے خلاف چلتے تھے. پہلی نظر میں لگے گا آپ کو ایسا، لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں جو بہت ڈیپ میں جا کے، بہت گہرائی میں جا کے حدیث کو اور قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حدیث لی اور عمل کرنا شروع کر دو، پھر فقاہت کی ضرورت نہیں تھی. اور فقاہت کی ضرورت خود حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، تو آگے پہنچاؤ گے. عین ممکن ہے جس کو بتا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس کا اچھا مطلب جانتا ہو. تو اس میں تو نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک فقہا جو ایسا مفہوم بیان کریں گے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی، اور کچھ ہوں گے جو حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہوں گے، وہ اس گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. قرآن میں جو جگہ جگہ آتا ہے کہ یزیدہم ایمانا، زادہم ایمانا، کہ صحابہ کا ایمان کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. غزوہ احزاب کے بارے میں ہے نا کہ لوگوں نے بتایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو. تو صحابہ بجائے ڈرنے کے، غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ تو فزادہم ایمانا، قرآن کہہ رہا ہے بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. تو جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ہماری آیات نیک بندوں پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اور امام حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو آپ کو تو لگے گا یہ بالکل قرآن کے خلاف، ان کو تو پتہ ہی نہیں. جس کو اتنا نہ پتا ہو وہ مجتہد یا فقیہ یا امام تو دور کی بات، میرا خیال ہے یہ تو وہ تو اس کا مطلب انہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، ابھی دیکھ کے بھی نہیں پڑھا ابھی تک. کتنی موٹی موٹی آیتیں ان کی نظر سے ہو جلیں. یہ وہی ہے جیسے ایک جماعت المسلمین والے نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی، اور امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا یہ آیت 15ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے جبکہ آپ پراپر عالم بھی نہیں ہو. تو امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد تھے، پوری زندگی قرآن و سنت میں لگا دی انہوں نے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کتنے سال ہے. یہ مجھے معلوم ہے آیت، آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر امام حنیفہ نہیں تھے، وہ تو اس سے تو ایک ہماری پہلی کلاس کا بچہ جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہو نا، ترجمہ پڑھا ہوا ہو، اس کو زیادہ آتا ہے اس کا مطلب. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ آیت بھی آتی تھی جس سے 2 سال کا پتہ چل رہا ہے، وہ بھی آتی تھی جس سے 2.5 کا پتہ چل رہا ہے. آپ کو صرف یہ والی آتی ہے، وہ والی نہیں آتی. تو اسی وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ 2-2.5 سال وہ موضوع نہیں ہے. تو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایمان کی کیفیات کا بڑھنا. اصل ایمان 100% یقین کا نام ہے. اگر وہ گھٹا تو 99% ہو جائے گا، اور 99% کا مطلب شک پیدا ہو گیا ہے. شک کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ رسول پر ایمان 100% رکھنا ہے. اس میں اگر شک پیدا ہو گیا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. کیفیات بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے مراد ہے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں، اصل ایمان نہیں بڑھتا. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو 10 آدمیوں نے آ کے بتایا
کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ فلاں جگہ پہ بم پھٹائے اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں, آپ یقین کر لو گے 100%. اس لیے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 آدمی بیان کر رہے ہیں, 10 کے 10 جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ قسم اٹھا سکو گے بھائی بم پھٹائے, 100% یقین ہو گیا آپ. اور آپ کو تھوڑا سی گھبراہٹ بھی ہوگی, یار کیا منظر ہوگا, لاشیں بکھری ہوئی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جو لوگ اس موقع پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی 100% یقین ہوگا. لیکن اس یقین کی کیفیت اور آپ کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق. وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے آئندہ بم کا نام سن کے بھی بے ہوش ہو جائیں گے وہ, اور آپ 15 شعبان کو شب برات کے پٹاخے تیار کر رہے ہوگے کیونکہ آپ نے سنا ہے. یقین آپ کو بھی 100%, یقین ان کو بھی. ہمیں بھی 100% یقین ہے جنت برحق, جہنم برحق, اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, قبر کا عذاب بھی ہے. دیکھا نہیں ہے, وہ کیفیات نہیں بنتی جو نماز میں ہونی چاہیے اس ایمان کی بیس پہ. وہ جنت کی لالچ پیدا نہیں ہوتی, جبکہ صحابہ کا ایمان کی کیفیات اتنی بڑھ چکی تھی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ کیفیات کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ. اصل ایمان جو بیس ہے وہ کم ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں 99% ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا, شک میں تبدیل ہو جائے گا. اور 100% میں اضافہ کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 200%, یہ تو مبالغہ اور مجازن کہتے ہیں. 100% کا مطلب کسی چیز کو 100 فرض کر لیں تو اس میں 100, اب اس میں اضافہ ہو سکتا ہے 101. کیا ہو گیا بھائی, 100% میں ہم کہتے ہیں 101%. یہ جملہ اصولی اعتبار سے غلط ہے. یہ جملہ اصولی اعتبار سے 101%, فی کہتے ہیں میں, صد کہتے ہیں 100. یہ 100% بھی عجیب ہی لفظ ہے اردو کا. 100 کا لفظ اردو سے لے لیا, فی کا لفظ عربی سے لے لیا, صد فارسی سے لے لیا ہے. بھائی اردو بھی عجیب زبان ہے نا, کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے, کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے. تو 100%, 101% کا لفظ ہی غلط ہے, اس لیے کہ فیصد کا مطلب 100 میں 101, تو 100 میں 101 تو ٹھک ہی نہیں سکتے, گھس ہی نہیں سکتے. نہیں آئی بات. جیسے آپ تو ایسے 4 دیگیں ایک دیگ میں پکائی ہم نے, تو نہیں ہو سکتا بھائی. 4 دیگیں بھر کے ہم نے, فل بھر کے ہم نے ایک دیگ میں پکائی تو پک سکتی ہیں, یا تو وہ دیگ 4 دیگوں کے برابر ہوگی تو پکیں گی. تو میرا مقصد ابھی یہ موضوع نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل مارکیٹ میں چیزیں آئی ہوئی ہیں مختلف قسم کی, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لفاظی ہے, لفاظی عمق نہیں ہے, علم میں گہرائی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو علماء سے اٹھائے گا, افراد اٹھنا شروع ہو جائیں گے قرآن و سنت کو ڈیفائن کرنے والے, پھر پبلک گمراہ ہونا شروع ہوگی. پھر آپ نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, بابا بنائیں گے جاہلوں کو, اور کہیں گے ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. حالانکہ تم نے علماء کو چھوڑ کر کس کو بابا بنا لیا, جو عالم ہی نہیں ہے. ان کو بابے بناؤ گے, کوئی پروفیسروں کو بنائے گا, کوئی جو ہے نا ڈاکٹروں کو بنائے گا, کوئی ایک صدر تھے ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ دی انہوں نے. ابے بھائی تمہارا کیا کام ہے تفسیر لکھنے کا؟